موجود ہیں بات چیت کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر ظفر منہاس صاحب جی. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سوال ایک رہے گا آپ سے, جس طریقے سے پراپرٹی ٹیکس کو لے کر افواہیں چل رہی ہیں, باضابطہ طور بیان آ رہے ہیں کہ آپ جلد ہی پراپرٹی ٹیکس لاگو کیا جائے گا, کس طریقے سے دیکھے گی اپنی پارٹی سے؟ دیکھیے, کوئی بھی چیز جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں جی, یا جسے ہم یہ سمجھیں اسیس کرنے کے بعد کہ وہ عوام کے ہت میں نہیں ہے, لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے, ہم اس کی اپوزیشن کریں گے, ٹوتھ اینڈ نیل اس کی مخالفت کریں گے. تو ابھی تو یہ آیا نہیں ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہاں لوگ اتنے غریب ہیں, یہاں اتنی بے روزگاری ہے, تو اب یہ پراپرٹی ٹیکس کیا چیز ہے کیا نہیں ہے یہ سامنے آئے تو تب آدمی اس پر بات اپنی پارٹی نکارتی ہے نہیں. یہ انکار یا نکارنے کی بات, اب بات کہیں میدان میں آئے نہ پہلے تو پھر پتہ چلے ہے کیا. جب ہٹا تھا تو اس کے بعد یہ جو قانون ہے یہ لاگو ہو جانا. اب یہ پتہ نہیں ہے یہ قانون کس طرح سے آ رہا ہے, اس میں کیا امینڈمنٹس ہیں کیا نہیں ہے. دیکھیے میں ایک اسپیسیفک آرڈر پر بات نہیں کروں گا, میں کہوں گا ہر وہ ٹیکس جس سے لوگوں پر بوجھ بڑھتا ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ٹیکس ہونے چاہیے, ٹیکس کے بغیر تو سرکار چلے گی نہیں, لیکن ہر چیز میں ایک توازن جو ہے, ایک بیلنس ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم ہر اس چیز کی مخالفت کریں گے جس سے لوگوں کی پرابلمز میں اضافہ ہوتا ہے. اسٹیٹ لینڈ کی بات کریں, گھاس چرائی لینڈ کی بات کریں یا پھر روشنی لینڈ کی بات کریں, انکروچمنٹ کے دعوے بڑے عروج پر چل رہے ہیں, اس آرڈر کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ دیکھیے, آپ نے کہا تھا میں ایک ہی سوال پوچھوں گا, اب آپ نے دوسرا سوال داغ دیا. سوال یہ ہے کہ اس پر پہلے ہی ہماری پارٹی, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اپنا موقف جو ہے پارٹی کا رکھ چکے ہیں. ہم نہ قانون کے راستے میں آتے ہیں, لیکن قانون کے راستے میں آنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ لوگوں کو کسی بھی طرح سے تنگ نہ کیا جائے, لوگوں کی مصیبتیں جو ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے. 70 سال 80 سال سے اگر کسی کے پاس زمین کا 1 کنال ہے, آدھا کنال ہے, اس پر اس کا مکان ہے, تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو ڈیمالش کیا جاتا ہے تو وہ تو بے انصافی ہے, اور ہم اس کو تو کسی بھی صورت میں اس کی سراہنا نہیں کریں گے. اگر سرکار خود کہہ چکی ہے کہ ہم جہاں بھی مکان ہیں ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کریں گے, اب اگر کہیں پر کوئی مکان کہیں پر ہے بھی تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ایک تو ماپ ڈاؤن ایک ہونا چاہیے, پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی راحت کاری سب سے بڑی بات ہے. یہاں امن کی ضرورت ہے, امان کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے روز ہمیں ان چیزوں پر بات کرنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ آج کانسٹیٹیوشنل ڈے ہے, آج ہی کے روز ہمارے ملک کا آئین بنا ہے, جس آئین پر ہمیں بڑا فخر ہے. تو اس آئین کا تقاضا ہے کہ یہاں جمہوری قدروں کو فروغ دیا جائے. الیکشن ہو, گورنمنٹ بنے, جس کی بنے, وہ دیکھے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. آئین کی بات آپ نے کی, آئین تو کانسٹیٹیوشن جو رائٹ تھا 370, اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ہی تھا, تو اب وہاں اس کو پارلیمنٹ نے ہٹایا ہے. ہم لوگ تو اس سے خوش نہ پہلے تھے نہ آج خوش ہیں, لیکن انہوں نے اپنے طریقے سے اس میں ایک راستہ اختیار کیا ہے. تو اب جب یہ سارا کچھ اس میں سپریم کورٹ میں ہے, تو جب معاملات سب جوڈیس ہو جاتے ہیں, خاص کر جب کانسٹیٹیوشنل معاملہ کوئی سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اس پہ تبصرہ بھی نہیں کیا جا سکتا. باقی کیسز پر آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو سپریم کورٹ کیا فیصلہ اس میں لیتی ہے, کیا موقف اختیار کرتی ہے, کیا سٹینڈ لیتی ہے, اس پر نربھر کرتا ہے آپ سارا. خیر, ایک آخری سوال رہے گا, انتخابات کی تیاریاں جو ہیں اندر سے کئی ساری پارٹیاں کر رہی ہیں, اپنی پارٹی کا کیا موقف ہے آنے والے وقت میں, کس طریقے سے انتخابات میں خود کو کوئی بھی سیاسی پارٹی جو سیاست میں یقین رکھتی ہے, ڈیموکریٹک پروسیس میں, وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی, وہ ہمیشہ تیار رہتی ہے. جس طرح کوئی بھی فوج ہمیشہ تو جنگ نہیں لڑتی, لیکن جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے, اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمیشہ تیار رہتی ہیں. جب بھی بلاوا آئے گا ہم اپنی پارٹی الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے, بلکہ ہم تو 1 سال سے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اوور ڈیو ناؤ. خیر, ہمارے ساتھ موجود ہے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر, مختلف ہم نے سوال ان سے کرنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی کہ ان کا موقف کیا ہے, آخر موجودہ حالات پہ بات کی اور انتخابات اور اسی کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ٹیکس پہ بھی بات کی. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.